اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اچھا یہ بھی سوال ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھیا، کئی دفعہ بات آئی بھی ہے، لیکن موسیقی، یہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ میں مدرس ہوں موسیقی کا، تو کیا میرا یہ کام جائز ہے؟ سکھاتا ہوں موسیقی۔ اچھا وہ سکھانے والے کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، آپ پوچھیں جی میں نے سیکھنی ہے موسیقی تو کیا میرے لیے جائز ہے؟ تو آپ کا بھی یہی جواب ہوگا۔ تیسرا آ کے بولے جی میں نے سننی ہے موسیقی، تو اس کا بھی یہی جواب ہے۔ جواب ہر حال میں ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ جو موسیقی آپ سکھا رہے ہیں، یا جو موسیقی آپ سیکھ رہی ہیں، یا جو موسیقی آپ سن رہی ہیں، اگر وہ ایسی ہے کہ جو مناسبت رکھتی ہے لہو و لعب کی محفلوں سے، بیہودہ محفلوں سے، ناچ گانے کی محفلوں سے، تو وہ موسیقی حرام ہے۔ بس جب وہ حرام ہو گئی تو اس کا سکھانا بھی حرام ہے، اس کا سیکھنا بھی حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے، اور درست، اور اس کا گانا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر ایسی نہیں ہے جو لہو و لعب کی محفلوں سے شباہت رکھتی ہو، جس طرح بعض قومی نغمے، بعض جنگی نغمے، درست، بعض ترانے وغیرہ جو یہ آئی ایس او کے ترانے ہوتے ہیں، بچوں کی جو ہے وہ اپنا پوئمز وغیرہ جو ردم میں پڑھی جاتی ہیں، بعض اوقات منقبتیں اور نوحے وغیرہ کہ جن کے اندر شباہت نہ ہو۔ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے اندر پلسز اور مائنسز ہیں۔ وہ منقبتیں اور نوحے، وہ ردمز، وہ ترانے، وہ قومی نغمے، وہ ملی نغمے، وہ جنگی نغمے کہ جن کے اندر مناسبت نہ ہو لہو و لعب والی محفلوں کی، وہ جائز ہیں آغا سیستانی کے نزدیک بھی اور آغا خامنائی کے نزدیک بھی، یہ دونوں کے نزدیک جائز ہیں۔ دونوں کا معیار کم و بیش ایک جیسا ہے اس مسئلے میں۔ اور جن کے اندر شباہت موجود ہے وہ دونوں کے نزدیک جائز نہیں ہے، حتیٰ اگر اس شباہت والے لہن میں قرآن پڑھا جائے تو بھی حرام ہے۔ جب قرآن حرام ہو جائے گا تو نوحے، منقبتیں، مرثیے، یہ ساری نعتیں، یہ سب جو ہے خود بخود حرام ہو جائیں گی، اسی دائرے میں آ جائیں گی۔ بس اصل معیار جو آغا سیستانی کا موسیقی کی حلیت کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ لعب و لہب کی محفلوں سے شباہت نہ رکھتا ہو۔ ہاں جی، بنا انسٹرومنٹ کے صرف لیرکس پڑھنا، کوئی بھی ہو، بغیر انسٹرومنٹس کے ہو، انسٹرومنٹس کے ساتھ ہوں، دونوں ہوں، اکیلے ہوں، کچھ بھی ہو۔ آپ مٹکا، آپ نے گلاس بجانا شروع کر دیا، گلاس میں سے جو آواز نکل رہی ہے وہ ایسی آواز نکل رہی ہے جو لہو و لعب سے مناسب ہے، یا آپ کا گلاس بجانا بھی حرام ہو جائے۔ لیرکس پڑھنے کا پوچھ مطلب جو اس کی لکھی ہوئی ہوتی ہے کچھ بھائی، اگر وہ آقا نے ایک ہی معیار دیا ہر چیز میں، آپ اگر اس کو نثر بنا کے پڑھ رہی ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آپ اس کو ترنم میں پڑھ رہی ہیں تو یہی بات آئے گی۔ اگر یہ لہو و لعب کی محفلوں سے شباہت رکھنے والی آواز آپ کی نکل رہی ہے تو حرام، اور نہیں ہے تو حلال۔ بس یہیں سے آپ کے لیے موسیقی کے دو طرح بھی کلیئر ہو گئی کہ کچھ حلال موسیقیاں ہیں، یہ وہ حلال موسیقیاں وہ ہیں کہ جن کا لہو و لعب کی محفلوں سے شباہت نہ ہو، اور کچھ حرام موسیقیاں ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کی لہو و لعب کی محفلوں سے شباہت ہو۔ جو حلال ہیں ان کا گانا، ان کا سننا، ان کا سیکھنا، ان کا سکھانا سب حلال، جو حرام ہیں ان کا گانا، ان کا سننا، ان کا سیکھنا، ان کا سکھانا سب حرام۔ سب چیزوں کا معیار اور ملاک صرف ایک ہی چیز ہے، شباہت ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو حرام، اگر نہیں ہے تو حلال، درست جی۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتفاق سے ابھی جو آپ لوگوں نے کہا سوال بھی آ گئے تو میں سوال بھی آپ کو پڑھ ہی دوں، تسلی زیادہ ہو جائے آپ لوگوں کی۔ ما حکم الاستماع الی المداح التی تکون بطور بعض الاغانی، ایسی مدح والی چیزیں جو وہاں پہ بھی ائمہ کی ولادت پر جو مدح کی جاتی ہے، مدح کی جاتی ہے ائمہ کی، کہتے ہیں ان کو سننا کہ جو بعض گانوں کی طرز پر ہیں، گانوں کے انداز سے ہوتی ہیں،
اور اتنی گانوں کے انداز سے ہوتی ہیں کہ بِأَنَّهَا تُؤَدِّي بِنَفْسِ الْأُسْلُوبِ وَالْأَدَاءِ تماماً، بالکل ڈٹو. جس طرح بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا، شاید سنا بھی ہوگا کہ بعض جگہ پر باقاعدہ وہ دھنیں چھپتی ہیں کہ یہ نوحہ اس گانے کی دھن پر ہے. پنجاب میں، یہاں کا مجھے نہیں معلوم، لیکن پنجاب میں نے سنا ہے اور دیکھا بھی ہے کچھ. درست، زیارت بھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اتنی کاپی ہے کہ بالکل وہی انداز ہے، نہیں ڈٹو. صرف فرق جو ہے وہ الفاظ کا ہے، کلمات کا ہے. اس کے علاوہ اگر کلمات ہٹا دیں، صرف دھن پر آ جائیں، تو دونوں کی دھن ایک جیسی ہے. اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو سننے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ وہی اگر اسی انداز سے کہ جو لہو و لعب کی محفلوں میں جس انداز سے اس کو بجایا جاتا ہے یا گایا جاتا ہے اسی انداز میں ہے، تو پھر یہ احتیاط کی بنا پر جائز نہیں ہے. اب یہی جنہوں نے اس کے بارے میں بھی بہت پوچھا ہوا ہے کہ جو جنگی ترانے وغیرہ جس کے اندر پیانو بھی ہوتا ہے اور طبل بھی ہوتا ہے اور بانسری بھی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے یہ آج کل جو چل رہے ہیں، کیا چل رہا ہے، تاجدار حرم وغیرہ ٹائپ کی چیزیں جس میں سب کچھ ہوتا ہے. درست. تو آیا یہ سننا؟ کہتے ہیں ایک ہی جواب. میں نے کہا نا، ہر چیز کا جواب مشکل کشا اس کا ایک ہی ہے کہ آیا لہو و لعب کی محفلوں سے مناسبت رکھتی ہے یہ چیز، آواز، ساز واز جو بھی اس میں سے نکل رہا ہے جو آپ سن رہی ہیں؟ اگر رکھتی ہے تو یس حرام، اگر نہیں رکھتی ہے تو نو جائز. اچھا، اب ایک مسئلہ چلیں آپ لوگوں کی تھوڑی سی مشکل بھی حل کر دوں، صرف مشکلات ہی میں نہ ڈالوں آپ لوگوں کو. فرض کریں کہ دیکھیں دو صورتیں ہمارے پاس، بلکہ تین صورتیں. یا آپ نے طے کر لیا کہ یہ واقعاً ناچ گانے کی محفلوں سے شباہت رکھتا ہے، طے ہو گیا آپ کے لیے، حرام ہو جائے گا. ایک مرتبہ طے ہو گیا کہ یہ اصلاً تعلق ہی نہیں ہے اس کا، مطلب اس لہو و لعب کی محفل، جیسے مطلب بچوں کی ریڈنز وغیرہ یا پوئمز وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں عام طور پہ ان کا وہ ویسا لین نہیں ہوتا ہے. یعنی آپ نے طے کر دیا کہ یہ لہو و لعب کی محفل سے شباہت رکھنے والی آواز اور ساز نہیں ہے، تو یہ قطعاً آپ کے لیے جائز ہو گیا. درمیان میں اٹک جائیں آپ، شک میں مبتلا ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ لہو و لعب کی یہ کیا ہوئی ہے، اتنے سارے دیکھے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں دیا. اگر آپ کو شک ہو جائے، پتہ نہیں طے نہیں کر پا رہے ہیں، مطلب فرض کریں جو بعض آپ کے منقبت خواہوں کی نعتیں ہیں، یہی تاجدار حرم ہے یا اور بھی اس قسم کی جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں مارکیٹ میں بہت زیادہ، ایرانی نوعیں ہوں یا لبنانی ہوں یا پاکستانی ہوں، فرق نہ، جگہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسا نہیں کہ ایران سے آنے والی ہر چیز جو ہے آپ کہیں آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر مور لگی ہوئی ہے یہ تو حلال ہی حلال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. خود ایران میں بھی ایسا نہیں ہے، پاکستان میں تو آتے آتے ٹائم لگتا ہے نا. خود ایران میں بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ایران میں نوحے یا جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ سب حلال ہیں، ادھر بھی فقہا یہی بات کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ باتیں صرف یہاں کے لیے وہاں کے لیے بھی ہیں. درست. تو کہیں کے بھی ہو فرق نہیں پڑتا اس سے، سعودیہ سے آیا ہو، لبنان سے آیا ہو، ایران سے آیا ہو، عراق سے آیا ہو، کہیں سے بھی آیا ہو، اگر شباہت رکھتا ہے طے ہو گیا تو حرام، طے کر لیا آپ نے شباہت نہیں رکھتا تو حلال. اگر کہیں پہ شک ہو جائے تو کیا مانا جائے گا اس کو؟ آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے اگر شک میں آپ مبتلا ہو جائیں تو وہ آپ کے لیے پھر جائز ہو جائے گا. البتہ واقعی شک ہے یا نہیں یہ آپ کو اپنے اور اپنے خدا کو، یہ نہ ساری چیزیں حلال کرنے کے لیے شک کے کھاتے میں ہی ڈالتی رہیں آپ، پتہ چلے ساری فلمی دنیا کے گانے آپ نے حلال بنا لیے شک کے چکر میں. یہ کام نہ کیجیے گا. جو یہ آپ کو اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے طے کرنا ہے کہ یہ آپ شک میں ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں ہیں تو زبردستی اپنے آپ کو مشکوک نہ بنائیں حلال کرنے کے لیے. درست. لہٰذا مسئلے کے طور پر میں آپ کو مسئلہ صرف بتا رہا ہوں، میرا کام ہے مسئلہ بتانا، باقی ایک تذکر دینا تھا وہ دے دیا کہ اپنے اور اپنے خدا کو حاضر ناظر جانتے ہوئے آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کس حالت میں، یقین کی یا شک کی. اگر شک تک پہنچ جائیں تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا اور آپ اس کو سن سکتے ہیں.